ہم آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی صحابیت کو بتانے کے لیے یہ پروگرامات کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ مسلمان دنیا میں آئیں گے اور وہ نیکی کا کام کریں گے، ان سارے لوگوں کی نیکیوں کے اندر جتنا حصہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کام کو جس کی کسی نے بنیاد رکھی ہو اور اس بنیاد کی وجہ سے جو لوگ اس نیکی کے کام میں داخل ہوتے جائیں گے، آنے والوں کو نیکی کا ثواب تو ملے گا، لیکن جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس کو بھی اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ آج آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نماز، ہمارے کہنے سے کوئی نماز پڑھنے لگ گیا تو اس کو اس کی نماز کا ثواب تو ملے گا، ساتھ میں ہمیں بھی اس کی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ باتیں تو اعمال کے اوپر ہیں۔ کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں بعد کی ہیں، جس نے ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ بولنا نہیں آتا؟ کسی نے پابندی تو نہیں؟ مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ سبحان اللہ بولنے سے بزرگ کہتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے۔ آپ کو بھی درخت چاہیے جنگل جنت میں یا نہیں چاہیے؟ تو جب چاہیے جو بات سمجھ آئے، ایک تو ویسے ماحول ایسا ہے، ادھر سے شور ہے، ادھر سے لائٹ ہے، آپ بھی میرے کو نظر نہیں آ رہے، اور آپ بھی کچھ نہیں بولیں گے تو پھر قبرستان سے بھی ہم گزر کے آئے ہیں، وہاں جا کے ہم 10-15 منٹ بات کرتے ہیں، ہمارے حساب سے پتہ نہیں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، ہم بول کے تو چلے جائیں گے، ان میں آپ میں کچھ فرق تو ہو، کوئی سر تو ہلاؤ، بولو تو صحیح، ہاں مولوی صاحب سمجھ آئیے بات، سبحان اللہ زور سے بولو۔ اور سبحان اللہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کو ایسا نہ سمجھو کہ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ آج آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، آج اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، ایک وقت آئے گا جب اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز پر حکومت دی تھی، ہوا، فضا، خلا، آسمان، زمین، ہر چیز پر حکومت تھی ان کی۔ تو ایک دن اپنے قالین پر بیٹھ کر اپنے لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ آسمان پہ ایسے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھیت میں جو کام کرنے والا تھا، اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے اس ٹھاٹھ کو دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، اللہ نے کیا حکومت دی ہے۔ لیکن چونکہ نبی کا کام ہوتا ہے امتی کے عقیدے کی حفاظت کرنا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس امتی کی یہ الفاظ ہوا نے پہنچا دیے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے قالین اور تخت کو حکم دیا کہ اس دیہاتی کے کھیت میں اتر جا۔ سلیمان علیہ السلام کا قالین، وہ تخت اس دیہاتی کے کھیت میں اترا، وہ دیہاتی بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں سلیمان علیہ السلام تخت سے اتر کے اس دیہاتی کی طرف بڑھے
اس کے قریب آ کر اس سے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ ڈر گیا. حضرت میں نے کیا کہا؟ کہا جب تو نے میرے اس تخت کو دیکھا، اس قالین کو دیکھا، میرے لاؤ لشکر کو دیکھا، میری اس ٹھاٹھ کو دیکھا، تیری زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو صرف سبحان اللہ ہی کہا ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں تیری سبحان اللہ سن کر نیچے آیا ہوں، تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں سلیمان ابن داؤد جس کی حکومت کو آج تو دیکھ رہا ہے، میں سلیمان ابن داؤد جس کی ٹھاٹھ کو تو دیکھ رہا ہے، میں سلیمان ابن داؤد جس کے ہوا کے اوپر اس حکومت کو تو دیکھ رہا ہے، اور میری اس حکومت کو تو نے بڑا سمجھ کر سبحان اللہ کا جملہ کہا ہے. میں آسمان سے اتر کر زمین پر تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے بتا سکوں میں سلیمان ابن داؤد کی یہ حکومت جو تجھے نظر آ رہی ہے ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائے گی، لیکن تیرے منہ سے جو سبحان اللہ کا جملہ نکلا ہے قیامت کی صبح آ سکتی ہے، ثواب ختم نہیں ہو سکتا. اب بھی نہیں بولتے استغفر اللہ. آپ لوگوں پر استغفر اللہ، آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، میں آپ پر استغفر اللہ پڑھوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مقام کو بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارا دنیا کے اندر جتنا بھی ٹھہراؤ ہے، جتنے بھی دن ہیں، ہر دن امتحان کا ہے، ہر دن کا ہم نے حساب دینا ہے. اور جس چیز کا امتحان ہوتا ہے نا، تو امتحان سے پہلے جو چیز پڑھائی جائے اسی کا پوچھا جاتا ہے. اور ہمارے لیے جن کی پیروی کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. ہم جب اپنے دین اور اپنے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اور معاملات پر نظر کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل ہم کرنے لگے ہیں یہ عمل صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یا نہیں. جہاں صحابہ کٹ گئے، بیچ سے ہٹ گئے، وہ عمل سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی علامات کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ دیا. تو نماز کا بڑا ثواب ہے، روزے اور حج اور زکوٰۃ کا بڑا ثواب ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ثواب ایمان کے بعد ہے یا ایمان کے بغیر ہے؟ زور سے. یہ نماز پڑھنے کا ثواب ایمان کے ساتھ ہے یا ایمان کے بغیر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے پہلے ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج سے پہلے ایمان ہے، زکوٰۃ سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد ابو بکر ہے. نہیں سمجھے؟ ایمان کی بنیاد ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اب آتے ہیں تھوڑا سا کہ بنیاد کیسی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، اچھا کام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کوئی نئی جگہ خریدتے ہیں، کوئی مبارک کام کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کسی بزرگ کو بلاؤ اور اس جگہ پہ اس سے دعا کراؤ. ایسے ہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. آپ ابتدا کراتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہ وہ آ جائے اور اس کام کی بنیاد کی اس کا افتتاح کر دے تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو، ہمارے کام میں برکت ہو. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ
نیا کام کرتے ہیں اور کنجروں کو بلاتے ہیں، کنجریوں کو بلاتے ہیں، ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برکت ہوگی، ابتدائی ایسی ہے۔ نیک لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس خیر کے کام کی جو بنیاد ہے، اس کا جو افتتاح ہے، وہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے ہو جائے، اور اس کے پیچھے ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی جب افتتاح کرے گا اللہ کی برکتیں آئیں گی، ہمارا کام صحیح چلے گا۔ آپ اپنی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے نیک آدمی ڈھونڈتے ہیں، آپ اپنے مکان کا افتتاح کرنے کے لیے نیک آدمی ڈھونڈتے ہیں، آپ گھر کا افتتاح کرنے کے لیے نیک آدمی ڈھونڈتے ہیں، جائیداد کے اوپر قدم رکھنے سے پہلے افتتاح کے لیے نیک آدمی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس ایمان کو، جس اسلام کو صبح قیامت تک زندہ رکھنا تھا، اس کے لیے شخصیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے نیک آدمی کی ضرورت تھی، اس کے لیے اخلاق میں کمال درجہ ہونے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد کے لیے جس کو چنا، اور اپنے اسلام کی بنیاد اور افتتاح جس سے کرایا، دنیا اس کو ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اللہ نے جس سے اسلام کی بنیاد رکھوائی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ زور سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ابو بکر کو کیوں مانتے؟ ہمارا ابو بکر سے کیا کام تھا؟ اگر محمد عربی کے قدموں میں ابو بکر نہ آتا، خدا کی قسم ہم اس کا نام بھی نہ لیتے، لیکن پیغمبر کے قدم میں آنے کے بعد اگر ابو بکر پر کوئی تنقید کرے گا، ابو بکر پر کوئی انگلی اٹھائے گا، ہم اس کے خاندان، اس کی نسل، اس کے قوم، اس کے قبیلے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ہم پیغمبر کے یار ابو بکر پہ انگلی اٹھی ہوئی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا عشق، ہماری محبت صحابہ سے نبی کی وجہ سے ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کسی کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے، وہ پیغمبر پہ قربان ہوئے، ہم پیغمبر کے صحابہ پہ قربان ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہم نبی سے سن چکے، پیغمبر سے سن چکے، رسول بتا چکے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وما هو ابو بکر و عمر، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، وہو آخذ بایدیہما، وہو آخذ بایدیہما، وہو آخذ بایدیہما۔ الفاظ یہ ہے کہ نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دونوں نے نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، ابو بکر نے نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا، عمر نے نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا، وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور نبی جس کا ہاتھ پکڑ دے چھوڑتا نہیں۔ اب صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں تشریف فرمائے، رسول اللہ ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑے مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، تم قیامت کا منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ قیامت کا منظر، جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، تمہیں وہ منظر نہ دکھاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دن قیامت کا ہوگا، قبر سے اٹھائے جائیں گے، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہمارے قیامت کا منظر پیغمبر کہتے ہیں یہ ہے کہ جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر ہوگا۔ پیغمبر محبت بتا رہے ہیں کہ اس وقت کا منظر بھی ہمارا یہ ہوگا۔ ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التي خلق منها انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا نطفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو، پیغمبر فرماتے ہیں، ما من مولود، ایسا کوئی بچہ نہیں، الا وفی سرتہ، مگر اس کی ناف کے اندر
من تربتہ التی خلق منہا، وہ مٹی رکھی جاتی ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ ایسا کوئی بچہ نہیں جس کی ناف میں وہ مٹی نہ رکھی جاتی ہو جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ پتہ کیسے لگے گا کہ مجھے اللہ نے کس مٹی سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھ لینا، تجھے جس جگہ دفنایا جائے، جس جگہ تیری قبر بنے، سمجھ جانا تجھے اسی مٹی سے پیدا بھی کیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں الا وفی سرتہ من تربتہ التی خلق منہا، ہر نومولود، ہر بچے کی ناف میں وہ مٹی رکھی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اب پیغمبر حیات ہیں، زندگی ہے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، مجھے ابو بکر اور عمر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا، وفیہا ندفن، اور تم دیکھ لینا جب دفنائے جائیں گے ہم تینوں ایک ساتھ ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں وہ مٹی جس سے اللہ نے مجھے بنایا وہ وہی مٹی ہے جس سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا، وہ وہی مٹی ہے جس سے اللہ نے عمر کو بنایا۔ بھائی جن کی مٹی ایک ہو، جن کا ٹھکانہ ایک ہو، جن کا یارانہ ایک ہو، جن کا تعلق ایک ہو، آج کوئی اپنے آپ کو مومن کہہ کر اس پر تنقید کرے گا، میں اس پر لعنت کروں گا، اس کی تکفیر کرے گا تو میں اس کو کافر کہوں گا، اس پہ ہرزہ سرائی کرے گا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ مسلمانوں، علماء کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے راہ راست کی طرف۔ ابو بکر صدیق لاوارث نہیں ہے، میں آپ کے پاس آ کر ابو بکر کی عزت بتاؤں، آپ کے سامنے اس کی عزت کی دہائی مانگوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں، آپ سے تقاضا کروں ابو بکر کی عزت کا، یہ بات بحیثیت مسلمان ہونے کے مناسب نہیں ہے۔ تجھے تیری ماں کی کوئی گالی دیتا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے نہیں جاتا میں اس شخص کے ساتھ کیا کروں، میری ماں کو گالی دیتا ہے تو خود گریبان پکڑتا ہے۔ تجھے کوئی باپ کی گالی دیتا ہے تو پوچھنے نہیں جاتا۔ تیرے لیے لاوارث صرف صحابہ ہے، تیرے لیے پوچھنے کے لیے صرف پیغمبر کی جماعت بچی ہے، جس کے لیے تو پوچھنے کے لیے مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولوی صاحب بتاؤ تو صحیح، میری کمپنی میں ایک آدمی ہے صحابہ کو گالی دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اپنی ماں کی گالی والے سے مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، باپ کو گالی دینے والے کے بارے میں مفتی سے مسئلہ نہیں پوچھتا ہے۔ لاوارث صرف صحابہ ہے، اتنی غیرت نہیں ہے مسلمانوں میں کہ پھر کسی کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے۔ کسی کا دین اگر پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانتا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہیں مانتا نہ مانے، 100 دفعہ نہ مانے، لیکن اگر پیغمبر کے یاروں کی، پیغمبر کے وفاداروں کی، پیغمبر کے جانثاروں کی، پیغمبر پہ قربان ہونے والوں کی اگر توہین کرے گا مسلمان برداشت نہیں کریں گے، مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ ابو بکر کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہم ابو بکر کا تذکرہ نہ کرتے، خدا کی قسم اگر ابو بکر بیت اللہ کے اندر محمد کے لیے مار نہ کھاتا، ہم ابو بکر کا نام بھی نہ لیتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے موقع پر کھڑے ہو کر پیغمبر کا پہرا نہ دیتا، ہم نام بھی نہ لیتے، ہم ابو بکر کا تذکرہ کبھی نہ کرتے اگر ابو بکر پیغمبر کو سب سے چھپا کر ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر علی کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں علی یہ امانت یہ امانت یہ امانت یہ امانت یہ امانت وہاں پہنچا دینا۔ ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں کہتے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور جو امانتیں لوگوں نے رسول کے پاس رکھوائی تھی ان امانتوں کے لیے حضرت علی سے کہا کہ یہ ان کو دے کر پھر آ جانا، اور ایک امانت اللہ کی تھی، ایک امانت اللہ کی تھی، ایک امانت مکے کے لوگوں کی ہے، ایک امانت اللہ کی ہے۔
تو جو مکے کی لوگوں کی امانتیں تھیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا کہ یہ اس کی امانت ہے لوٹا دینا، یہ اس کی امانت ہے لوٹا دینا، اور ایک امانت اللہ کی ہے اور نام اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس امانت کا کیا کرنا ہے؟ اس امانت کی رکھوالی کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کہا جاؤ ابو بکر کے پاس۔ رسول اللہ ابو بکر کے پاس چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ اس وقت کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر لوٹ کر گھر کی طرف نہیں گئے، یہیں سے نکلے اور رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امانتوں کو لوٹانے کے لیے علی کے حوالے کیا وہ امانتیں بڑی ہیں یا اللہ نے اپنی امانت جس کے حوالے کی وہ بڑی ہے؟ ایک امانت کیا ہوگا؟ کسی نے چاندی رکھوائی ہوگی، کسی نے کوئی زرہ رکھوائی ہوگی، کسی نے کوئی تلوار رکھوائی ہوگی، کسی نے کوئی سکے رکھوائے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی دولتیں جمع ہو جائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی قیمت نہیں ہو سکتی، ایک بال کی۔ اور پورا پیغمبر اللہ رب العزت نے ابو بکر کو دے دیا، ابو بکر اس کی تو حفاظت کر۔ اور ابو بکر نے کیا ساتھ نبھایا، کیا ساتھ نبھایا کہ رسول اللہ نے ہر موقع پر ابو بکر کا خیال کیا۔ ویسے تو ابو بکر نے سارا مال پیغمبر پہ لوٹا دیا، سارا مال، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے چندہ دو۔ ابو بکر صدیق گھر میں جو کچھ تھا لے کر آ گئے۔ حضرت عمر نے سوچا آج ہی موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ حضرت عمر بھی سامان لے کر آگے، گھر کا آدھا مال لے کر آگے۔ ابو بکر کے پورے گھر کا مال تھوڑا تھا، حضرت عمر کے آدھے گھر کا مال اس تھوڑے سے زیادہ تھا۔ تو عمر یہ سمجھے کہ شاید آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا کم ہے۔ جب ایسا موقع آئے نا، ایسا موقع، تو اس موقع پر پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے کتنی گندم لائی؟ وہ کہے 2 کلو۔ آپ نے کتنی لائی؟ کہ 3 کلو۔ آپ نے کتنی لائی؟ 4 کلو۔ اچھا جی، اب جب آپ نے پوچھیں گے نا کتنی لائی، وہ کہے 2 کلو، یہ کہے 3 کلو، وہ کہے 4 کلو، تو سننے والوں کو پتہ لگ جائے گا 4 کلو والا زیادہ ہے۔ جس نے 4 کلو لائی ہے اس کا نمبر پہلا ہے، اس نے زیادہ لائی ہے۔ موقع کا سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے کتنا لائے ہو، موقع کا سوال یہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی مزاج سمجھتے تھے، آپ نے موقع کا سوال چھوڑ دیا، آپ نے سوال بدل دیا اور کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ موقع کا سوال نہیں پوچھا کتنا لائے، آپ نے کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ پوچھا نا، میں سمجھ گیا آج بھی میں ابو بکر سے پیچھے رہ گیا۔ ابو بکر کہنے لگے ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں میں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، باقی سب آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پیار کتنا ہے، حضرت عمر کے ساتھ چپکلش ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے، حضرت عمر کو منا رہے ہیں، غلطی ہو گئی، معذرت، معاف کر دو۔ حضرت عمر غصے میں نہیں مانے، سیدھا چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، غصے میں گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق پریشان ہو کے واپس آ رہے، واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر غصے میں، تو آپ نے فرمایا میرے دوست کو کسی نے ناراض کر دیا، میرے دوست کو کسی نے ناراض کر دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، نادم ہو گئے اس بات پہ کہ ابو بکر میرے پیچھے گھر تک آئے، میں نے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم
جانتے ہو کہ ابو بکر ہے کون؟ تم ابو بکر کو ناراض کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. هل انتم تارکون لی صاحبی، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، ابو بکر کو تم مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعثنی اللہ الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا اور میں نے آ کے تم سے کہا فقلت لکم، میں نے تم سے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. فقلتم، تم سب نے کہا کذبت، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس موقع پہ قال ابو بکر صدقتا، ایک ابو بکر تھا جس نے کہا تھا آپ سچ بولتے ہیں. تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، جس نے میری تصدیق کی تھی پیغمبر فرماتے وہ ابو بکر تھا. اب تم ابو بکر کو ناراض کرتے ہو؟ تمہارا کیا مقام ہے ابو بکر کے سامنے؟ تم سب تو جھٹلانے والے تھے، جو تصدیق کرنے والا تھا فرمایا وہ تو ابو بکر تھا. اب تم اس کو ناراض کرتے ہو. هل انتم تارکون لی صاحبی، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ ابو دردہ، بخاری میں روایت ہے، کہنے لگے فما اوذی بعدها ابا بکر، اس کے بعد ہم نے کبھی ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں دی. اس کے بعد ہم نے ابو بکر کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی کہ ابو بکر کے تڑپنے پہ رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں. اور آج جو ابو بکر کو گالی دے وہ ابو بکر کو نہیں، نبوت کو، پیغمبر کو روزے میں تڑپا رہا ہے. ہم اس کے خلاف کل بھی میدان عمل میں تھے. انشاءاللہ جب تک ہمارے خون میں ہماری روح ہے، ہمارے وجود کے اندر سانس ہے، ہم کفر کا مقابلہ کرتے رہیں گے. مولوی ساتھ دیں یا نہ دیں، سیاستدان ساتھ دیں یا نہ دیں، اپنے بیگانے ہو جائے، ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. عجیب بات ہے، مجھے ماں کی گالی جو دیتا ہے میں مصلحت کی وجہ سے اس کے ساتھ چائے نہیں پیتا، اور جو رسول اللہ کے حرم کو، رسول اللہ کے لباس کو گالی دیتا ہے میں مصلحت کی وجہ سے اس کی چائے بھی پیتا ہوں، اس کی کتاب کے اوپر جو ہے تقریض بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں کہ جی بڑی کتاب اس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میں اور علماء میں فرق اتنا ہے، بڑے اور چھوٹے علماء کا فرق میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، ہم تھوڑے سے سچ صاف صاف بولتے ہیں. فرق کوئی بھی نہیں ہے. جو کتابیں پاکستان کے کسی شیخ الحدیث نے پڑھی ہیں وہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، جو قرآن انہوں نے پڑھا ہے وہی ہم نے پڑھا ہے، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بتائی انہوں نے ہی ہے. یہ اب پھر گئے، ہم نہیں پھر سکتے. یہ ادھر ادھر ہو گئے، ہم ادھر ادھر ہونا نہیں چاہ رہے. اس لیے کوئی ہم سے یہ سوال نہ کیا کرو کہ اتنا بڑا عالم ہے، مولوی ہے، وہ تو ان کافروں کے ساتھ جو ہے چائے پی رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے. تو کسی کے ساتھ چائے پینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ سے بڑا بااخلاق کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. با کردار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. باوقار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے جو رسول اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جنازہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. اتنا عظیم بااخلاق با کردار پیغمبر کہتا ہے میں جنازہ نہیں پڑھتا، جنازہ سامنے رکھا ہے، آپ نے فرمایا نہیں پڑھتا. انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، نبی کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. اور جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو، میرا مولوی اس کے ساتھ چائے پیتا ہے. تو پیغمبر کے راستے پہ کون ہے کون نہیں؟ میں نے ایک جگہ بات کی تو مجھے کسی نے میرے ہی مولوی کی تصویر بھیج دی، کہا یہ دیکھو یہ تمہارا مولوی بھی بیٹھا ہے. میں نے کہا یہ بھی وہی ہے جیسا دوسرا ہے.
اگر میرا باپ بھی بیٹھے تو حکم تو شریعت کا وہی ہے، ہمیں کیوں ادھر ادھر نکالتے ہو؟ رسول اللہ سے کسی نے کہا اس نے چوری کی، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر ہے۔ کسی نے اعتراض کیا تو رسول نے فرمایا یہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو پیغمبر تو بتا رہے ہیں کہ دین مولوی کے بیٹے پر بھی اتنا فرض ہے جتنا کسی ریڑھی والے پر فرض ہے، جتنا کسی عام آدمی پر فرض ہے، دین مولوی پر بھی اتنا ہی فرض ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ عشاء کی نماز میرے اوپر معاف ہے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اتنا ہی فرض ہے جتنا آپ پر ہے اتنا میرے پہ، ہم میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمل ہے، یہ اعمال ہے، ان کا جواب ان سب نے دینا ہے۔ لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی دنیا کی ماں کے لیے کسی گستاخ کی عزت کرنا دل ہمارا نہیں مانتا، تو جس کو قرآن میری ماں کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے کسی حرامی کے ساتھ بیٹھنے کا ہمارا بھی دل نہیں کرتا، بے ایمان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ جذبات نہیں ہیں، لیکن اس دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی الگ قانون بناتے ہیں اور نبی اور اس کے صحابہ ازواج اہل بیت کے لیے آپ الگ قانون بناتے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ تبلیغ بھی دین کا کام ہے تو نبی کے ان صحابہ کا دفاع بھی دین کا کام ہے، جہاد بھی دین کا کام ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا، درس دینا بھی دین کا کام ہے۔ ان کو جدا کیوں کرتے ہو؟ ایک کو دین بناتے ہو باقی سب کو رگڑتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ سیاست بھی دین ہی ہوگی، اگر دین کے لیے ہو رہی ہے تو دین ہی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کفر کو اسلام کہنے لگ جائیں۔ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں، لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کس کے پاس جائیں، کس کے پیچھے چلیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ خدا را اللہ کے رسول نے جس علامت کو ذکر کیا وہ علامت آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، جنت تمہارا گھر ہو جائے گی۔ اور اگر تم مصلحت کی چادر اوڑے رکھے کفر کو اسلام بتاتے رہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اسلام کی بنیاد، لوگ کہتے ہیں نا مصلحت مصلحت مصلحت، ٹھیک ہے، مصلحت کا مطلب یہ تھوڑی ہم یہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دو، ہم یہ تھوڑی کہتے کسی کو گولی مارو، ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ بتاؤ، اس پہ عمل کرو۔ نہیں کسی کے خلاف بات نہ کریں، کسی کو کچھ کیسے نہیں کریں؟ کلمہ پڑھو کلمہ، آپ کہاں سے شروع ہے؟ لا الہ، پہلے آپ نے کہا کوئی الہ نہیں، تمہارا تو کلمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تم اللہ کا نام بعد میں لیتے ہو، دوسروں کا رد پہلے کرتے ہو۔ ہمارے تو کلمے کی بنیاد بتا رہی ہے، غلط کو پہلے انکار کرو، اس کے بعد اللہ کا اقرار کرو، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ ہم تو کلمہ یہ بتا رہے ہیں، پہلے ہر برائی کی، ہر باطل الہ کی نفی کر دو، اس کے بعد کہو کہ الا اللہ، پھر جو ہے اس بات کرو، پھر اللہ کا اقرار کرو۔ یہ اللہ فرماتے تبلیغ کا طریقہ ہے۔ لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اگر آگے نہ پڑھو تو لا الہ، یہاں اللہ کا بھی انکار ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، پھر بتا ہاں اللہ، مگر اللہ الہ ہے۔ اور لا الہ میں تو ہر چیز کا انکار ہے، کسی کے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ یہ تبلیغ کرتے، یہ بتاتے، آج تو تمہیں کیا پتہ رہتا یہودی عیسائی یہ وہ، ان کا کیسے پتہ لگا؟ قرآن نے کھول کھول کے بتایا، کھول کھول کے بتایا۔ تمہارا ایمان اللہ کو عزیز ہے، تمہاری عزتیں اللہ کو عزیز ہیں۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ چھپا کے بیان کیا جائے، چھپا کے رکھا جائے، جھوٹ بولا جائے، چاپلوسی منافقت کی جائے، یہی دین تو ان کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو صدیق کا لقب دیا، صدیق کا لقب دیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ ویسے تو آپ کو صدیق رسول نے کہا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ لقب صدیق کا تو رسول اللہ نے دیا ہے، لیکن اس لفظ کو آسمان سے اتارا اللہ رب العزت نے۔ صدیق کے لیے صدیق کا لفظ آسمان سے اتارنے والا اللہ رب العزت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صدیق سے ہم محبت کرتے ہیں رسول کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کی عادات، اس کی خصلتیں آپ میں آتی ہیں۔ جنہوں نے صدیق سے نفرت کی، صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ کیا ہے صدیق معنی؟ صدیق معنی زور سے بولو، صدیق معنی سچا۔ اب شیعہ کو صدیق سے نفرت ہے، ان کے پورے مذہب میں صداقت نہیں ہے، تقیہ ان کے یہاں ایمان ہے۔ اللہ نے ان کے مذہب سے صداقت چھین ہی لی۔ ادھر جھوٹ بولنا کہتے ہیں، جو ایک بار جھوٹ بولے اتنا ثواب ہے، دین کو چھپائے اتنا ثواب ہے، گویا وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ جھوٹ بولنے کا تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ خمینی کشف اسرار میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایک آدمی بیمار نہ ہو کہے میں بیمار ہوں تو یہ تقیہ ہے۔ ایک آدمی بیمار نہ ہو اور کہے میں بیمار ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ وہ کہتا ہے یہ تقیہ ہے۔ تو اس لیے جب مسلمان آپ سے پوچھیں تو آپ ان کے سامنے اپنا مذہب چھپا کے رکھیں، چھپا کے۔ ہمارے اسلام میں تقیے کا وجود نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اگر اسلام کی حقانیت بیان نہ کر سکو، مصلحت نہیں ہے، ہجرت ہے، چھوڑ دو اس علاقے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ کر کے رہ سکتے تھے، ہجرت کر کے بتایا کہ تقیہ میرا مذہب نہیں ہے، میرا مذہب ہجرت ہے۔ حضرت علی نے بھی ہجرت کر کے بتایا تقیہ میرا مذہب نہیں ہے، میرا مذہب پیغمبر کا مذہب ہجرت ہے۔ ابو بکر نے ہجرت کر کے بتایا ہمارا مذہب تقیہ نہیں ہے۔ 1,44,000 صحابہ نے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہجرت کر کے بتایا ہمارا مذہب تقیہ نہیں، ہجرت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب چاپلوسی، منافقت، مصلحت یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کھول کے بیان کرنا ہے، کھول کے بیان کرنا۔ اگر نہیں کر سکتے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو علاقہ، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا